نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کی اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کورس کی تکمیل کے بعد رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے 30 درس تیار کر رکھے ہیں۔ وہ 30 درس انشاءاللہ العزیز یکم رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس امید پر کہ جیسا آپ نے فہم حدیث کورس میں اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آپ نے بھرپور انداز سے ان کورسز کو سنا اور پھر دوسروں تک پہنچایا یا پہنچانے کی کوشش کی، یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو کہ دور حاضر میں ایک تبلیغ کا مؤثر اور بہترین ذریعہ ہے۔ دور حاضر کا یعنی آپ کو سفر نہیں کرنا پڑ رہا اور آپ کو کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑ رہا اور آپ کو کچھ مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑ رہی اور آپ کو کوئی اور ایسی انتھک محنت جس کے لیے آپ کو پریشانی لاحق ہو کہ ہم شاید یہ کام نہ کر پائیں کیونکہ ہمارے پاس دیگر ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داری ہیں، بچوں کی ذمہ داری ہیں، فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، کاروبار کی ذمہ داری ہیں، تجارت کی ذمہ داری ہیں، ملازمت کی ذمہ داری ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اسپیشلی طور پر دین کے کام کے لیے ہم کسی جگہ جانا یا کسی جگہ پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت سے اور نالین پاک کے تصدق سے یہ سلسلے جاری ہیں، تو اس سلسلے سے اگر آپ مستفید ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح سابقہ لوگوں نے، احباب نے، افراد نے مشقت آمیز سفر کر کے دین کے حصول کے لیے یا دین کو پہنچانے اور تبلیغ کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا تھا، تو آپ کے لیے یہ بڑا چھوٹا سا ایک موبائل ہے، اس کے ذریعے اگر آپ یہ کر رہے ہیں، خود سن رہے ہیں، آپ کی آبیاری روحانی طور پر ہو رہی ہے، دوسروں کو یعنی بچوں کو گھر میں بٹھا کر 5-10 منٹ کے لیے سنا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی روحانی آبیاری کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، آپ دعوت کو پھیلا رہے ہیں۔ اب تیسرا یہ ہے، اس میں اٹریکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے سرٹیفکیٹ کا اجرا ہم نے کیا ہے، یعنی آپ کے وہ اس ٹائم کو ہم نے اس مومنٹ کو آپ کی اس مومنٹ کو ہم نے حصار میں رکھ لیا تاکہ آپ کے لیے وہ ایک گفٹ کا ذریعہ بن جائے، تحفے کا ذریعہ بن جائے۔ سرٹیفکیٹ ایک شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، ڈاکومنٹس میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو ینگ جنریشن ہے وہ اگر کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں تو اس قسم کے سرٹیفکیٹ یا اس قسم کے جو کورس میں شامل ہوئے ہوتے ہیں ان کو ضرور اس کا فائدہ ملتا ہے جب وہ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر ان چیزوں کو لکھتے ہیں اور ان سرٹیفکیٹس کو اپنے سی وی کے اندر لکھتے ہیں اور کسی کو پیش کرتے ہیں، تو آپ کی ورتھ میں اضافہ ہوتا ہے،
آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ کا دین کے ساتھ بھی شغف ہے اور آپ نے دین بھی سیکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں تمام ان نوجوانوں کو جو کسی بھی نوعیت کے پروفیشنل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ضرور ان کورسز میں شامل ہوں اور اس سے استفادہ خود بھی کریں، اور پھر جو ہماری ٹیم ہے ان کو اپنے پارٹیکولر دیں تاکہ وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکیں۔ تو اس لیے یعنی جو چیز میں آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہم فلسفہ صیام جو شروع کر رہے ہیں یہ ہے کیا۔ اب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کرواؤں گا۔ فہم حدیث آپ کو سمجھ آ گئی، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی آپ کو سمجھ آ گیا، 7 روزہ کورس تھا۔ اب جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہم نے تیار کیا ہے لیکچر وہ ہے فیضان صیام، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن کروا دی جائے کہ یہ ہے کیا۔ رمضان المبارک میں آپ کی لائف کے معاملات بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات بدل جاتے ہیں، عبادات کے معاملات بدل جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے کو ہم نے کنٹینیو رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، جہاں ہم نے ہماری یہ کتاب ہے فلسفہ صیام اور ہم اس کے ذریعے خط و کتابت کورس کرواتے رہے ہیں، ایک عرصہ تک وہ کورس ہوتا رہا۔ اب چونکہ میں نے کہا کہ لکھنے پڑھنے کا رواج ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے اور کارسپینڈنس کا سسٹم بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو زیادہ تر سوشل میڈیا، آن لائن، تو ہم نے بھی وہ جو کورسز ہم نے شروع کیے ہوئے تھے اس کو ہم بھی آن لائن اور ایک ریکارڈنگ کی شکل میں آپ کو جس طرح بقیہ کورس آپ کو پیش کیا اسی طرح یہ پورا 30 روز کا ایک کورس ہوگا، جس میں رمضان المبارک کی فرضیت کے بارے میں، رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی کے بارے میں، سحری کے بارے میں، افطار کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ اس میں کس طرح دعائیں ہوتی ہیں، کس طرح رمضان المبارک کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو اجر دیتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کی آیات جس کا تعلق خالصتاً رمضان کے حوالے سے ہے، اور وہ تمام احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام احادیث جس کا تعلق رمضان المبارک کے فہم کے ساتھ ہے، ہم نے اس کو اس کورس میں شامل کیا ہے۔ اور بڑا مختصر، پھر وہ ایک لمبی تقریر نہیں ہوگی اور نہ ہی لمبا یہ درس ہوگا، بڑا مختصر سا ہوگا، اور اس کو آپ اسی طرح ضرور سماعت فرمائیں۔ اس سے آپ کو رمضان کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ آ جائے گا، صیام کا جو فلسفہ ہے سمجھ آ جائے گا، رمضان کے جو قیود اور ضوابط ہیں وہ بھی سمجھ آ جائیں گے، رمضان کے جو فیوز اور برکات ہیں وہ بھی سمجھ آ جائیں گے، رمضان کی جو فضیلت اور فضائل ہیں وہ بھی سمجھ آ جائیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اس فیضان صیام کورس کو ریگولر کی بنیاد پر کریں، پنچلٹی کے ساتھ کریں، اور اس کو اسی طرح سماعت فرمائیں جس طرح آپ نے سابقہ کورسز میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا، اور ٹائم بائی ٹائم اس کو کرتے رہے، اور اس کے اندر آپ فیڈ بیک بھی دیتے رہیے۔ اسی طرح اس کے اندر بھی فیڈ بیک دیں، اور فیڈ بیک میں جو چیز اچھی لگتی ہے اس کے لیے بھی اپنا جو تحسین امیز کلمات ہیں ان کو ادا کریں، اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے تو اس کی تجاویز بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ تجاویز دیں کہ اس کے اندر مزید اس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم وہ سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہم نے اس کے اندر پھر ہم نے پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ اس کے اوپر گفتگو کی، پھر تیسرے عشرے کے اوپر بڑی خاص گفتگو ہے، وہ سننے والی ہے، وہ آخری عشرہ بھی ہے۔ پھر اس میں جو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کا جو اصل مدعا ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کا ہم نے اظہار کیا ہے۔ جیسا کہ آج کل اعتکاف کو فیشن بنا دیا گیا ہے، اعتکاف حقیقت میں ہے کیا؟ اس کی خلوت نشینی کس کو کہتے ہیں؟ معتکف ہونا ہے کیا؟ اس کے قیود اور ضوابط کیا ہیں؟ اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی
کہ وہ لیلۃ الطاق جو راتیں ہیں ان کو آپ نے کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ طاق راتوں کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے کما حق کا ہو گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر 29 کا چاند ہے تب بھی ہم نے 30ویں روزے کا لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور جو 30ویں روزے کی رات یا 29ویں کی جو رات ہوتی ہے جبکہ صبح یکم شوال ہوتا ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کیا کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے۔ بڑی بھرپور قسم کی ہماری گفتگو ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ اس گفتگو سے آپ مستفید ہوں، اور پھر اس گفتگو کو آپ پبلکلی طور پر لوگوں کو ڈیلیور کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیلیور کریں، اور خاص کر کے ان ایام میں اپنے بچوں اور بچیوں کو گھروں کے اندر سنائیں۔ ہر گھر میں وائی فائی موجود ہے، اگر اس وائی فائی کا لنک آپ اپنے ٹی وی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو آپ ٹی وی کے اندر یوٹیوب کو آن کر کے وہ سب کو سنا سکتے ہیں۔ وہ کچھ منٹوں کا درس ہے اپنے ٹی وی کی سکرین پر، یا کئیوں نے کمپیوٹر کے ساتھ رکھا ہوتا ہے سسٹم تو آپ کمپیوٹر کے اوپر، کئیوں نے لیپ ٹاپ کے اوپر رکھا ہوتا ہے تو آپ لیپ ٹاپ کے اوپر، یعنی کوشش یہ کریں کہ اس میسج کو آپ سب سننے کی کوشش کریں۔ سحری کے وقت سنیں، افطاری کے وقت سنیں، یا فضول جو اگر آپ گیمیں کھیلیں گے، جس طرح ہمارے آج کل نوجوان کچھ کارٹون کی گیمیں کھیلتے ہیں، کچھ لوڈو کی گیمیں کھیلتے ہیں اس موبائل کے اوپر، اگر آپ فضول اپنے وقت کو ضائع کریں گے اور اپنے جو ایم بی ہیں ان کو ضائع کریں گے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ان ایم بی کے ذریعے آپ دین کو سیکھیں، یا ان ایم بی کے ذریعے آپ دین کو کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں؟ تو نوجوان نسل سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ہمارے ساتھی بنیں، ہمارے معاون بنیں، ہمارے مددگار بنیں، اور یہ دین اللہ کا دین ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے، اور اس پیغام کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس میسج کو ضرور آگے پہنچائیں گے، دوستوں تک پہنچائیں گے، اور اس کے اندر خود بھی آپ شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔